السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کے حکم سے اور آپ کی دعاؤں سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ خواتین و حضرات، مزید ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں، سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ چلیے بڑھتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ جو شخص سکون اور چین کی نیند سے لطف اندوز ہو جائے تو اسے چاہیے کہ خواہشات نفس کو محدود کرے۔ ظلم کمینگی کی علامت ہے، جبکہ انصاف سے بزرگی اور نیک نامی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر زمین اور آسمان سے برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ جسمانی طور پر زیادہ قوی نہیں ہوتے، بلکہ اندرونی طور پر بڑے قوی اور روح ہوتے ہیں، اور ان کی روحانی طاقت ان کے جسم پر غالب ہوتی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہی علم نافع اور مقبول عمل ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے مقدر کا ستارہ بدل جائے تو ذکر الہی کو قلب میں جاری کر لے، کیونکہ ذکر کر کے اجرا ہی سے انسان کی تقدیر کا رخ بدلتا ہے۔ قبر ثنی یعنی بڑھاپے کے لیے فراغ روزی طلب کرنا باعث عزت ہے۔ اگر تو ہر وقت مطمئن رہنا چاہتا ہے تو اللہ جو کچھ تیرے مقدر میں کر دے اس پر راضی ہو جاؤ، ایک لفظ بھی اپنی تمنا پیدا نہ ہونے دے۔ اللہ عز و جل اپنے خاص بندوں کا خود پاسبان ہے اور اس کی پاسبانی باعث عظمت ہے۔ فقیر کی روح سے لے کر کعبے کو سین تک سب حجاب اٹھ جاتے ہیں، مگر فقیر کی روح اور اللہ عز و جل کے مابین ایک حجاب حائل رہتا ہے، کیونکہ اس کے اٹھنے سے کوئی بھی اس کا جلوہ برداشت نہیں کر سکتا۔ جب تک انسان کے جسم میں دم جاری رہتا ہے، اس کی جدوجہد کسی نہ کسی چیز کے لیے جاری رہتی ہے۔ اگر اللہ عز و جل کو پانے کی جدوجہد ہو تو سب سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، عموماً کرتا اسی کے لیے ہے جو طلب کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ اس بات میں مشہور ہے کہ ہر کسی کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر بندہ بھی یہ عادت بنا لے تو وہ بہت ہی شہرت پا جائے گا۔ مال ہر بندے کو بہت اچھا لگتا ہے، اسی اچھی چیز کو اللہ عز و جل نے کہا ہے کہ میرے لیے خرچ کر دے، اس کے لیے خرچ کر دیتا ہے، وہ اس کی نظروں میں اچھا ہو جاتا ہے۔ محبت تخلیق کائنات کی بنیاد ہے، اگر اللہ محبت پیدا نہ کرتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ فقر اللہ کی عطا ہے، جسے چاہے اللہ اپنا فقیر بنا لے، کیونکہ یہ روز ازل کا فیصلہ ہے۔ اللہ کی اطاعت ذریعہ نجات ہے اور اس کی نافرمانی ہلاکت کا باعث ہے۔ بے صبری باعث نقصان ہے اور صبر باعث نفع ہے۔ دین ہو یا دنیا، جس میں سچائی اپناؤ گے کامیابی تمہارے قدم چومے گی، اور اگر جھوٹ اور فریب سے کام لوگے تو سوائے رسوائی کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ روزی اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، مقسوم شدہ ہے، مگر بذریعہ محنت اسے حاصل کرنا پڑے گی۔ حاسد حسد کرنے کے باعث اپنے آپ کو غم میں مبتلا کر لیتا ہے، حالانکہ اسے حسد سے فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ظلم ایک بڑی خطا ہے جس کا عذاب آخرت میں تو ہونا ہی ہے، مگر دنیا میں بھی اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ اللہ عز و جل سے گلہ شکوہ انعامات میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ کثرت دولت دکھوں اور پریشانیوں کو دروازہ کھول دیتی ہے۔ دولت سے وقتی ضروریات پوری ہو جاتی ہے، مگر سکون قلب حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ والوں کی صحبت سے دل میں روشنی پیدا ہوتی ہے اور ان کے پاس نہ جانے سے دل تاریکیوں میں بھٹکتا رہتا ہے۔ اپنے عقائد کو مشکوک مت بناؤ، ورنہ بے دینی اور کفر و شرک میں راہیں کھل جائیں گی۔ ضرورت کے مطابق کسی چیز کا حاصل کرنا طمع اور لالچ نہیں۔ اگر کسی چیز میں حقیقت ہو تو اسے تسلیم کر لینا دانی ہے۔ ضد پر قائم رہنے سے گمراہی آ جائے گی۔ اللہ والوں سے اللہ کے حضور دعا کرنے کا طریقہ سیکھ لے، پھر تیری ہر دعا بارگاہ الہی میں قبول ہوگی، کیونکہ مقبول کے وسیلہ ہی سے قبولیت کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ اللہ غفور ہے، جو اس سے مغفرت طلب کرتا ہے اسے بخش دیتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی کہا ہوا ہے وہ اللہ عز و جل کے حکم ہی سے کہا ہوا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ مال اور اولاد حصول معرفت میں دو بہت بڑی رکاوٹیں ہیں۔ جو ان آزمائشوں سے بچ نکلے وہی اللہ کے ولیوں میں سے ہو جاتا ہے۔ جو کسی فن کو جنون کی حد تک حاصل کر لے تو اس سے عقل حیرت زدہ ہو جائے گی۔ اگر مسلمانوں کا آپس میں اتحاد ہو جائے تو ان پر اللہ عز و جل کا فضل اور رحمت ماضی کی طرح رواں دواں ہو جائے گی۔ اللہ عز و جل کی رضا میں اللہ عز و جل کا کرم چھپا ہوا ہے، اور اگر تو کرم الہی کو پانا چاہتا ہے تو خود کو رضا الہی پر گامزن کر لے۔ خواتین و حضرات، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہے گا۔ شکریہ۔